آپ سے ایک سوال ہوا نا کہ دوزخ کی آگ سادات پر کیسے آرام ہے؟ حوالہ دو بھائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک قریشی صحابی جس نے حجامت کرتے ہوئے پچھنا لگایا تو حضور کے چند قطرے خون کے پی لیے برکت سمجھ کے۔ یہاں موجود نہیں ہے لیکن تیسری حدیث کی کتابوں میں کہ ساری زندگی اس شخص کے منہ سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو مہکتی رہے۔ بہرحال حدیث سنی۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مطلع القمرین صفحہ نمبر 53 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک قریشی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ تبرک پی لیا تو حضور نے فرمایا، سید عالم نے فرمایا تو دوزخ سے بچ گیا، یا پھر دوسری روایت میں فرمایا جا کہ تو نے اپنے تئیں دوزخ سے بچا لیا، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حوالہ حضرت اس حدیث کا فائدہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، عزیز جب حضور کے خون پاک کی برکت سے آتش دوزخ حرام ہو گئی تو جو اسی خون سے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کی رگوں پہ میں جاری و ساری ہے، اوے جب ان کے غلاموں کو دوزخ کی آنچ جنہوں نے قطرہ خون کا پیا انہیں یہ آگ نہیں پہنچ سکتی، نہیں جلا سکتی، تو ان کے غلاموں کو دوزخ کی آنچ کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریۃ علی النار، بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کو نگاہ میں رکھا، اپنی عفت کی حفاظت کی، بس خدا نے اسے اور اس کی اولاد کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے میرے آل کے معاملے میں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے خدا کی وحدانیت اور میری تبلیغ رسالت کا اقرار کرے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور پر روایت سکات وارد ہوا، حضور نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، اے فاطمہ اللہ نہ تجھے عذاب دے نہ تیری اولاد میں سے کسی کو عذاب دے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سألت ربی اللہ یدخل النار احدا من اہل بیتی فاعطانی ذالک، یعنی میں نے اپنے رب سے سوال کیا یا اللہ میری اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائیو، بس اس نے مجھے فرمایا حبیب ہو گیا، عطا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اول من اشفع من امتی اہل بیتی، آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا، جو پھر نزدیک تر رہے، پھر جو اس سے میرے نزدیک تر رہے، یعنی درجہ بدرجہ یوں ہی ہوگا۔ اور مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ وہ تیری رسول کی آل ہیں، بس ان کے بدکار کو ان کے نیکوکاروں کو بخش دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہم انہم حضرت رسول کا فہب سیم لمحسنہم، ان کے گنہگاروں کو نیکوکاروں کو بخش دے، سونپ دے۔ کیا مطلب؟ ان کے نیکوکاروں کی وجہ سے ان کے گنہگاروں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ سننا، اور اے اللہ جو میری آل کے گناہگار ہیں ان کو نیکوکاروں کو سونپ دے۔ وَهِبْهُمْ لِي، اور یا اللہ ان دونوں کو مجھے دے دے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں کو مجھے دے دے، مطلب نیکوکاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دے، اکٹھا کر دے، پھر ان دونوں کو میرے ساتھ اکٹھا کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے عرض کیا کیا کیا؟ فرمایا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس وقت کی جو آل ہے اسی کے لیے یہ فرمایا او علی قیامت تک آنے والے یہ جو میری آل کے افراد ہیں اللہ ان کے گناہگاروں کو نیکوکاروں کے ساتھ کر دے گا اور انسانوں کو میرے حوالے کر دے گا۔ کہاں گئے وہ فکر رضا کے جھوٹے ٹھیکیدار جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت پر بہتان باندھتے ہیں، جو فکر رضا کا نام لے کر ناسبیت کو پھیلاتے ہیں؟ یہ مطلع القمرین ہے، اس کا صفحہ 53 ہے، اس پہ پڑھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھ کے گئے ہیں۔ اللہ اللہ دوستان گرامی، یہ ایک نہیں ہے،
بلکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آئے ذرا ایک اور حدیث آپ سنیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حضرت امیر المومنین مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی آئے ہائے کی ایک بار بالیاں سامنے آ گئیں. توجہ ہے سب کی، بالیاں سامنے آ گئیں تو ان پر کسی نے کہہ دیا ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا، محمد تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں گے. یعنی حضور کی بہن لگتی ہیں نا یہ چچا زاد حضرت ام ہانی. تو کسی نے ان کی بالیاں سامنے آ گئیں، بے احتیاطی میں بالیاں، دیکھو کیا ہے آل بیت کی شان. بالیاں سامنے آئیں تو اعتراض کیا کسی نے کہ یہ جو تو نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور یہ جو تیرے سامنے آئی ہیں یہ مت سمجھو کہ تو محمد پاک کی قریبی رشتہ دار ہے تو اللہ تجھے اس طرح بخش دے گا. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آج یہ تانا ملا ہے کہ محمد تجھے نہیں بچا سکتے. توجہ ہے، تو ان کی رشتہ داری پہ نخرے اور ناز نہ کر. اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا، پھر فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی وان شفاعتی تنال جاء حکم. اللہ کے ابھی منبر پہ بیٹھ کے غضبناک ہو کر کہہ رہے تھے اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہو کہ میری شفاعت میری اہل بیت کو نہیں پہنچے گی اور میری شفاعت تو قبیلہ جاؤ حکم کے گناہگاروں کو بخشوا دے گی، یہ تو میرے گھر والے ہیں. اس کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ روایت کی ہے طبرانی نے ام ہانی سے. ایک اور روایت جو بازار میں گزری اس قصے میں اسی کی نظیر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نبی پاک کی پھوپھی، ان کے لیے مروی ہے کہ وہ اپنے پسر کی وفات پر اپنا ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے ذرا زور سے چلائے. اور چونکہ نبی پاک نے منع کیا ہوا تھا کہ خواتین جو ہے نا وہ ماتمداری یا وہ جس کو کہتے ہیں وہ نوح خوانی نہیں کریں، تو وہ اونچی آواز ان کی نکل گئی روتے ہوئے. تو ان سے کہا گیا اللہ سے ڈر، محمد کی قرابت تیرے کام نہیں آئے گی. آج کل گل گل نہیں کہتے بغیر کہ سید بنیا پھرتے تینوں زیادت کام نہیں آئے گی. تانا دیا اللہ سے ڈرو، محمد کی قرابت تمہارے کام نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا لیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جمع فرمایا برسر منبر ان کا وہ رد جلیل ارشاد فرمایا. کیا رد جلیل ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ کیا ہوا انہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہیں دے گی. ہر رشتہ اور علاقہ ہائے 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 ہر قیامت والے دن رشتہ اور علاقہ قیامت والے دن منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا رشتہ اور علاقہ دنیا میں بھی پیوستہ ہے آخرت میں بھی پیوستہ ہے. حضور نے فرمایا ہر نسبت ہر رشتہ داری قیامت کو نفع نہیں دے گی، پر میری قرابت داری میری رشتہ داری قیامت کو بھی نفع دے گی. اللہ اللہ. آج کل جب ہم سادات کی عزت اور شان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو فوراً حدیث یاد آ جاتی ہے لا فضل للعربی علی العجمی. لا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر. دیکھو دیکھو نبی نے خطبہ دیا تھا اے مسلمانوں اللہ کی قسم اپنی مرضی کی شریعت یہ لوگ بیان کرتے ہیں. یہ تو بتاتے ہیں کہ حضور نے خطبے میں کہا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ فضیلت ہے. یہ بیان کرتے ہو وہیں پر حضور کی حدیث کے وہ جملے کیوں کھا جاتے ہو کہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان سے پیوستہ رہے گمراہ کبھی نہیں ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ خطبہ پورا پورا سناؤ اس قوم کو، لیکن بہرحال یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہو. بولو 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 سنتے رہتے ہو نا، یہ سنتے رہتے ہو کہ جی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، کسی کالے کو گورے. یہ حدیث سنتے رہتے ہو. اب یہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کیسے پتا چلا کہ اگر ایک سید گناہگار ہے اور دوسرا آدمی نیکوکار ہے تو اس میں پھر سید کو نہیں اس نیکوکار کو فضیلت اور افضلیت حاصل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں اس مغالطے کا رد کرتے ہیں فرماتے ہیں جب کہ احادیث متواترہ سے فضل نسب یعنی نسب کی فضیلت، فرق احکام و نفع آخرت، فرق احکام حکم الگ الگ ہے، سب کا نسب ایک جیسا نہیں ہے، فرق احکام ہے. مثلا باقی سب لوگ زکوٰۃ غریب ہوں کھا سکتے ہیں، سید کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. ہر جگہ کہتے ہیں جی سید کوئی کتو آئے تو زکوٰۃ دینا، پھر مسئلہ کیوں بیان کرتے ہو جی کہ سیدہ تے نہیں لگتی؟ وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے
اور اللہ نے اس گھرانے کو اتنا پاک کیا ہے کہ ان کے لیے مال کا میل بھی رب کو گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. باقی جب زکوٰۃ ہڑپ کرنی ہو اس وقت سید اور ہو جاتے ہیں، اور باقی جب کھانا ہو اس وقت سید ایکا کچھ ہو جاتے ہیں. وہ بندے کے پتر بنو، اللہ کے نبی کی شریعت سے مذاق مت اڑاؤ. سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرق احکام و نفع آخرت، وہ جو حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ کسی کا نہ خاندان نفع نہیں دے گا سوائے میرے خاندانی رشتے کے، بلا شبہ ثابت. تو یہ اشبال حدیث، یعنی یہ جو حدیث لا فضل لربی وجمی، یہ جو ہے یہ پوری جو حدیث ہے یہ آگے بیان کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح جو آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سلب فضل کلیے نہ کہ سلب کلیے فضل. آپ کو سمجھ نہیں ہے، صرف سبحان اللہ اور تشریح میں کروں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نسب میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان روایات اور آیت کو جب سامنے ملایا جائے تو اب یہی سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ بندہ مومن ہی نہ ہو صرف نسب بندے کو فضیلت دیتا ہے. نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اگر نسب کی فضیلت بھی ہو جائے تو یہ فضیلت اوروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. انہیں کل سمجھ آئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نسب ہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا. فرماتے ہیں اصل تو ایمان ہے. سبحان اللہ کی عبادت آ جائے. اصل تو کیا ہے؟ ایمان ہے. اور جب ایمان بھی مل گیا اور ساتھ نسب بھی مل گیا تو اب نسب والا مومن اور بغیر نسب والا، یعنی حضور کے نسب کے نسبت والا مومن اور نسب سے نسبت نہ والا مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اب اس کے تقوی اس پر حاوی نہیں ہے. اب اس کا جو تقوی ہے یہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کو شان عطا کی گئی ہے.